السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈومیسٹک وائلنس اینڈ پروٹیکشن بل کے متعلق، جو کہ 21 جون 2021 کو پاس کیا گیا ہے۔ یہ بل کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے علم میں ہی نہیں ہے اس بل کے متعلق کہ یہ ہے کیا، کیوں پاس کیا گیا ہے، اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں اور کیا چیز جو اس میں چھپائی گئی ہے۔ تو آج میں اس پروگرام میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں اس کی کچھ اہم شقیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس بل کے ذریعے سے کیا زہر گھولا جا رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی کچھ شقیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قانون کے مطابق گھریلو تشدد میں عورتوں، بچوں یا گھریلو ملازمین پر جسمانی، ذہنی، نفسیاتی یا معاشی استحصال کرنا اس قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی وقت کہیں بھی ذاتی یا کرائے کی عمارت یا گھر کی چھت تلے رہ رہے ہوں یا رہتے رہے ہوں، وہ گھریلو تعلق داری میں شمار کیے جائیں گے۔ ان افراد میں خونی رشتہ داروں کے علاوہ ملازمین بھی شامل ہیں۔ کوئی بھی عمل جس سے متاثرہ فریق یعنی بیوی، بہن، بیٹی وغیرہ خوفزدہ ہو جائیں ہراسگی کہلائے گی، جسے قانون میں قابل گرفت جرم بنایا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کی بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی کے بارے میں کوئی بھی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ وہ گھر میں موجود کسی بھی مرد یعنی بھائی، چچا، باپ وغیرہ کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو یہ بھی جرم تصور کیا جائے گا۔ گھر میں موجود خواتین میں سے کوئی بھی پولیس یا مصالحتی کمیٹی کو شکایت کر سکتی ہے کہ اس کا سرپرست، اس کا خونی رشتہ دار، بھائی، باپ یا شوہر اسے خوراک، کپڑے یا گھر مہیا کرنے میں ناکام رہا ہے تو یہ بھی قابل دست اندازی پولیس ہے، یعنی پولیس گھر کے بڑے بوڑھوں مردوں کو گرفتار کر سکتی ہے۔ حاکم بدہن کم سے کم 6 ماہ سے لے کر 3 سال تک سزا یا 20,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ جرمانہ متاثرہ بہن، بیوی یا بیٹی کو دیا جائے گا۔ عدم ادائیگی جرمانے پر 3 ماہ جیل کی سزا بھی دی جا سکے گی۔ مجرم مطلب باپ، شوہر، بھائی وغیرہ کو عدالت حکم دے سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کی خواتین سے دور رہے، دوبارہ ایسا نہ کرے۔ بہن، بیٹی، بیوی سے رابطہ کرنے سے منع کر سکتی ہے، دور رہنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ فیصلہ بھی عدالت نے کرنا ہے کہ باپ، بھائی یا شوہر کو گھر سے کتنی دور رکھا جائے۔ یہ سیٹلائٹ ٹریکنگ کڑا مغرب میں موجود والدین کو اسی طرح کے جرائم کرنے پر پہنایا جاتا ہے جس سے مجرم باپ یا بھائی کی لوکیشن کا پتہ چلتا رہے کہ وہ گھر سے یا بیٹی یا بیوی سے کتنی دوری پر ہے۔ اس کے علاوہ قانون کے مطابق متاثرہ فریق یا فریقین یعنی بہن، بیٹی، بیوی وغیرہ کو گھر کے بڑے بوڑھوں کے خلاف حقوق سے آگاہ کرنا، طبی امداد مہیا کرنا۔ یہ تمام اہم شقیں تھیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں اس بل کے متعلق۔ ان سب پہ تفصیلاً بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، جو کہ تجزیہ نگار ہیں اور آپ ان کے پروگرام اکثر سنتے رہتے ہیں، خاص کر کے اس طرح کے ایشوز کو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں مکمل تفصیل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بل جو 21 جون 2021 کو منظور ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس نظریے سے اس بل کو دیکھتے ہیں؟ اچھا، جو میں اپنا نظریہ ہے وہ تو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے بتایا ابھی، جو میں نے سنا، اس میں 2 باتیں مجھے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ اگر مرد جو ہے یا گھر کا ہیڈ جو ہے وہ خوراک، دوائیاں یا تعلیم اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ اس کا رسپانسیبل ہے، اسے اس کی سزا ہوگی۔ یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فیملی تو چھوٹی اکائی ہے، ریاست بڑی اکائی ہے۔ اگر ریاست اسے روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، اگر ریاست اسے علاج معالجہ اور تعلیم کی سہولتیں دینے میں ناکام رہی ہے، تو ریاست کے جو عہدے داران ہیں انہیں پھانسی پر کون چڑھائے گا؟ آپ نے چھوٹے کو تو پکڑ دیا کہ بھئی یہ انہیں فوڈ نہیں دے پا رہا، یہ انہیں علاج نہیں دے پا رہا، وہ حالات کس نے پیدا کیے کہ وہ نہیں دے پا رہا؟ یہ سوال اس میں سے مسنگ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے بتایا کہ خواتین، خواہ وہ بیوی ہوں، خواہ وہ بہن ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ گھر کی ملازمہ ہو، اور بٹوین دا لائنز گرل فرینڈ بھی کہیں لکھا ہوگا، ان کی ہراسگی کا ذکر ہے، مگر ان کی جانب سے جو مردوں کو ہراسمنٹ کی جاتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ کیا مرد ہیومن بینگ نہیں ہے؟ کیا انہیں ہراس نہیں کیا جاتا؟ کیا انہیں خاندان کے اور رشتوں کے تقدس کے نام پر، رشتوں کو جوڑنے کے نام پر ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا ان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہے۔ تو کیا یہ سب کے سب یک طرفہ ہے؟ یہ ہے پہلی بات، یہ آپ سب کو غور کرنا ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ میں اس سارے بل کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، تو میں بالکل 2 ٹوک بات کرتا ہوں۔ دس از ٹوٹلی اینٹی اسلام، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی کانسٹیٹیوشن، اینٹی ہیومن رائٹس۔ یہ جس چیز کا نام لیتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ اینٹی ہیومن رائٹس بھی ہے، کیونکہ آپ نے ان ہیومن رائٹس میں مرد کو تو ہیومن تصور ہی نہیں کیا۔ یہ ایک۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کہ
ہراسمنٹ کا تعین کون کرے گا؟ آپ نے یہ تو کہیں پر بھی نہیں کہا کہ اگر خاتون کی طرف سے الزام لگایا گیا تو مرد کس طرح سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا یا اپنے آپ کو پروف کیسے کرے گا. اس کا کوئی آپ کے پاس قانونی طریقہ کار تیار نہیں ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ چونکہ اس خاتون نے کہا اس مرد کو 3 مہینے کے لیے جیل میں بھیج دو, چونکہ اس بچی نے یہ کہا اس کے اوپر اتنا جرمانہ عائد کر دو, چونکہ بیوی نے یہ کہا اسے اب GPS کڑا پہنا کے گھر سے باہر بھیج دو, تو اس کا تعین کون کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ اینٹی کانسٹیٹیوشن ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے جو مین ایکٹرز ہیں جو اسٹیٹ کی سے بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ میل حضرات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ہم خواتین کے حقوق کے دائی ہیں. وہ حقوق جو سورہ نساء نے دیے ہیں, وہ حقوق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں, وہ حقوق جو قرآن پاک دیتا ہے, نہ کہ وہ حقوق جن کا مغرب تذکرہ کرتا ہے. مغرب کہتا ہے کہ آپ خاتون کو چراغ خانہ نہ بناؤ, اسے شمع محفل بناؤ. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ گھر میں اپنے شوہر کو, باپ کو, بھائی کو کافی بنا کے دیتی ہو تو یہ غلامی ہے, لیکن ہوٹل میں ویٹر بن کے اسے آپ کافی سرو کرتی ہو, جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کے شراب کی بوتل سرو کرتی ہو, تو یہ انسانی حقوق ہیں. آپ مجھے خود بتائیے کہ انسانی حقوق ادھر ہیں کہ ادھر ہیں؟ تو یہ ایک تو میں نے کہا کہ اسٹیٹ کے میجر پلیئر جو ہیں میل, ان کے خلاف ایک کانسپیریسی ہے. نمبر 2, اینٹی کانسٹیٹیوشن. اینٹی کانسٹیٹیوشن اس لیے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو چیز اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب آپ نے ایک غیر اسلامی عمل کو, غیر اسلامی فعل کو, غیر اسلامی شک کو آئین کا حصہ بنایا تو وہ آئین کی بنیادی روح سے ٹکراتی ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو بل ہے یہ کانسپیریسی ہے میلز کے اگینسٹ. نہیں, یہ صرف میلز کے اگینسٹ نہیں, میں نے وہ یہ بیسیکلی کانسپیریسی ہے آپ کے فیملی سسٹم کے اگینسٹ. جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ فیملی سسٹم ہے. بیسیکلی یہ کانسپیریسی ہے آپ کی اکائی کے. آپ اکائی توڑ دیں, معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا, معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا, دشمن کو غلبہ پانے کے لیے فوج نہیں بھیجنی پڑے گی, آپ آپس میں لڑ مریں گے. یہ کانسپیریسی, میرا سوال یہ ہے کہ کانسپیریسی کن کی جانب سے ہے, وہ کون سے دشمن ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ اس بل کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں, آپ دیکھ لیں کہ اس بل کی مخالفت کرنے والے کون ہیں. یہ بل پیش کیا ہے شیریں مزاری نے. شیریں مزاری کی بیٹی جس NGO کا حصہ ہے اس NGO کو دیکھ لیں, اس NGO کا ریکارڈ دیکھ لیں, اس NGO کا منشور دیکھ لیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ NGO ڈائریکٹ کہاں سے ہوتی ہے, اسے آرڈرز کہاں سے آتے ہیں, اس کے پالیسی میکرز کون ہیں. کیا وہ پاکستانی ہیں, کیا وہ مسلمان ہیں, یا وہ کسی بین الاقوامی ادارے کے غلام ہیں جہاں سے اس فنڈز کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. جب آپ اس ساری انفارمیشن کو ٹریک ڈاؤن کریں گے تو آپ کے سامنے کلیئر کٹ آ جائے گا کہ وہ بین الاقوامی طاقتیں جن کی نظروں میں پاکستان کا وجود بری طرح کھٹکتا ہے, یہ ان کی جانب سے پاکستان پر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان طاقتوں کی جانب سے ہیں جو جن کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے جتنے سیاست دان ہیں اس بل کو جیسے ہی پیش کیا گیا سب نے حامی بھر دی. حالانکہ ان دنوں میں بجٹ پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی, باقی چیز پہ بہت بحث ہوئی تھی, اس پہ بنا کسی بحث کے اس کو اسی وقت کیوں منظور کر لیا؟ نہ صرف یہ کہ اسی وقت منظور کر لیا گیا, بلکہ اس بل کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کا آبجیکشن نہیں کیا گیا. اس کے اوپر کسی جماعت نے واک آؤٹ نہیں کیا, اس جماعت کے اوپر اس بل کے اوپر کسی جماعت نے ڈیبیٹ کرنے کی بات نہیں کی, کسی نے ٹائم نہیں مانگا. ہاں, ملک میں کوئی ایسی انارکی پھیلائی گئی, ملک میں ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ لوگ سب کے سب اس پر متوجہ ہو جائیں اور اس کی آڑ میں یہ کر لیں. اپنے میڈیا کا حال دیکھ لیں کہ آپ کا ٹوٹل مین اسٹریم میڈیا جو ہے ان کے لیے گزشتہ مہینے کا, گزشتہ چند ہفتوں کا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا حریم شاہ نے شادی کی یا نہیں کی. یعنی میڈیا کا فوکس جس طرف تھا وہ میڈیا کا فوکس نہیں تھا. میڈیا کے مالکان نے فوکس اس طرف کروا کے عوام کی توجہ ڈائیورٹ کی اور اس کی آڑ میں اس طرح کی حرکتیں کی گئیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ جب ریمنڈ ڈیبس کا معاملہ ہوا ہے, جب آسیہ مسیح کا معاملہ ہوا ہے, ہر حکومت میں ایسے معاملے ہوئے ہیں. تو جہاں پہ معاملہ بین الاقوامی طاقتوں کے مفادات کا ہو وہاں پر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, یہ سب ایک پیج پر نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید سب کے ابو جی ایک ہیں. وہاں سے جو آرڈرز آتے ہیں نا بابا جی جن کے احکامات, پیر صاحب جو ہیں ان کے, وہ ایک ہیں. یہ جو بل منظور کیا گیا ہے, کیا اس میں شادی شدہ جو کپل ہے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہے یا وہ نقصان ہی نقصان ہے صرف؟ دیکھیں, ہم اسے دونوں طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ فائدہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ ہے, خواتین کو بڑا تحفظ ملے گا. اب دیکھیں کہ تحفظ کیسے ملے گا. ایک خاتون نے جھوٹی یا سچی, وہ تو بعد کی بات ہے, اس نے رپورٹ کروا دی, اس کے ہسبینڈ کو اس کی وجہ سے 3 مہینے کے لیے حوالات میں جیل میں بھیج دیا گیا. اس کے بعد وہ سزا پوری کر کے واپس آیا. اب آپ مجھے بتائیں کتنے % چانسز ہیں کہ وہ ہسبینڈ اپنی بیگم کے ساتھ خوش و خرم ازدواجی زندگی گزار سکے گا؟ کتنے % چانسز, پاکستان میں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, کتنے % چانسز ہیں کہ شوہر کو جیل میں بھجوانے کے بعد
شوہر کی فیملی والے اس خاتون کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کتنے % چانسز ہیں کہ اس خاتون کی بیٹی کی شادی اچھی جگہ پر ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کی ماں نے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، اس خاتون کا رشتہ نہیں لینا، اس کی تربیت اس طرح کی ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس سے فیملی سسٹم مضبوط ہوگا یا ٹوٹے گا؟ پھر آپ نے فیملی کے بزرگوں کو، مطلب ہے کہ باپ کے آگے چلے گئے، دادا جان کو، تایا جان کو، نانا ابو کو، آپ نے انہیں بھی جیل میں بھجوانے کی مکمل ایک منصوبہ بندی کر لی کہ ان سب کو، جنہیں یہ لوگ یوز لیس ایٹرز کہتے ہیں مغرب، کہ یہ بس کھائی جا رہے کما نہیں رہے، آپ نے انہیں جیل میں پہنچانے کا مکمل بندوبست کر لیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس بل کے ذریعے رشتوں پر سے عدم تحفظ کا اظہار کر دیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ دادا پوتی کو سیکشولی ہراس کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے واقعات تو ہوتے ہیں، وہ پیش بھی کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ پاکستان کی 20 کروڑ آبادی، 20 کروڑ کی آبادی میں سے اگر سال میں 20 کیس بھی ایسے آ جائیں تو یہ 1 کروڑ میں سے ایک، یہ پرسنٹیج کیا نکلتی ہے؟ مطلب یہ اشاریہ 0.0000 کچھ % بنے گی، مطلب ہے کیونکہ اگر 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ کیس ہوں تو 1% ہو سکتا ہے ایسے ہی۔ تو یہ تو بہت ہی مائنس میں ہے۔ اب ان چند واقعات کو اٹھا کے پورے معاشرے کے اوپر لاگو کر دینا، یہ ڈیفینیٹلی ہمارے خلاف ایک ایسی سازش ہے کہ ہمارا اپنے رشتوں پر سے اعتماد اٹھ جائے۔ ہمارا حکومت پر سے پہلے اعتماد اٹھ چکا ہے، ہمارا اداروں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اب وہ کہتے ہیں میاں بیوی کا اعتماد اٹھ جائے، بھائی کا بہن سے، بہن کا بھائی سے اعتماد اٹھ جائے، بیٹی کا باپ سے، دادے سے، نانے سے اٹھ جائے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے۔ جب فیملی ٹوٹ جائے گی تو پھر مغرب کا جو اصل ایجنڈا تھا کہ آپ روبوٹ بن جاؤ، آپ کماؤ، ہم مصنوعات بیچیں، اللہ اللہ خیر صلی۔ مگر آپ دیکھیں نا کہ ایسے بھی بہت سے فیملیز ہیں، بہت سی خواتین ہیں جن کو واقعی میں ہراس کیا جاتا ہے، جن پہ واقعی میں تشدد ہوتا ہے، تو کیا ان خواتین کے لیے بل ایک اچھی چیز نہیں؟ دیکھیں، وہ خواتین جن پر تشدد ہوتا ہے اور وہ اس تشدد کو برداشت کرتی رہی ہیں، کیا آپ کے خیال میں اب ان میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اس کی کمپلینٹ کر کے اس آدمی کو چند ماہ کی سزا دلوانے کے بعد خود باعزت زندگی بسر کر سکیں؟ اس کا حل یہ تو کبھی بھی نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے یہاں فیملی سسٹم میں پنچایت ہوتی تھی، فیملی کی میٹنگز ہوتی تھیں، پھر برادری کی میٹنگ ہوتی تھی، وہ اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ سوشل پریشر بلڈ کرتی تھیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوشل پریشر کو ٹوٹلی نکال دیا، اپنے خاندان کو ٹوٹلی نکال دیا۔ آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کا یہ پروسیکیوٹر ہوگا، یہ فلانا بندہ ہوگا، یہ فلانا بندہ ہوگا، یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے مل کر رہنا ہے کہ اپنے الگ الگ رہنا ہے۔ کون سے حقوق ہیں یہ؟ یا تو اس بل میں کوئی ایسا حق ہے جو ہمارے پاس سورہ نساء میں نہیں دیا گیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے، تو آپ بات کریں۔ کیا اس پورے بل میں کہیں پر بھی خاتون کو وراثت دینے کی بات ہے؟ کم از کم جو شکیں مجھے آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں ابھی، ان میں ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے، ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون کو جائیداد میں سے اس کا جو وراثتی حصہ ہے وہ دیا جائے۔ جس پہ بات کرنی ہے اس پہ آپ بات کرتے نہیں ہو۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اسٹیٹ خواتین کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے گی، اور اس کے باوجود اگر کوئی گھر کا مرد خاتون کو تعلیم حاصل کرنے سے روکے گا تو اسے سزا ملے گی۔ ایسا کوئی ذکر ہے اس میں؟ تو جب ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خواتین کی بہبود کا بل نہیں ہے، یہ خواتین کو مزید تباہ کرنے کا بل ہے۔ یہ خاتون کو شمع خانہ کی بجائے، چراغ خانہ کی بجائے شمع محفل بنانے کا۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ اس وقت جو اس بل کو منظور کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ دیکھیں، یہ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا جو فیملی سسٹم ہے یہ اس کی بنیادی اکائی ہے۔ فیملی ہے، فیملی میں فرد ہے، اور اس کے بعد یہ سب مل کے ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ اگر فرد بہتر ہوگا، اگر فیملی بہتر ہوگی تو معاشرہ بہتر ہوگا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ہر آدمی کو انہوں نے نفسا نفسی میں مبتلا کر دیا، اور مغرب یہی چاہتا ہے کہ اپنا کمائے، مطلب وہ چاہتا ہے بچہ بھی کمائے، لڑکی بھی کمائے، ماں بھی کمائے، باپ بھی کمائے، اور یہ ہے کارپوریٹ ورلڈ۔ کارپوریٹ ورلڈ میں جتنی زیادہ سیلز ہوگی، کارپوریٹ ورلڈ اتنا زیادہ فلورش کرے گا۔ اب اگر فیملی سسٹم اکٹھی رہے، مطلب اکٹھا ایک فیملی سسٹم ہے، تو باپ، بیٹا، بیٹی، بہن، بیوی سارے شام کو اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو سارے ایک ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اے سی لگا ہوا ہے، وہ سب چیزیں کنٹرولڈ ہیں۔ اب فیملی سپلٹ ہو گئی، باپ کہیں اور رہ رہا ہے، بھائی کہیں اور رہ رہا ہے، بہن کہیں اور رہ رہی ہے، بیوی کہیں اور رہ رہی ہے۔ اب 5 کمرے، 5 اے سی، 5 ٹیلی ویژن، 5 فریج، 5 واشنگ مشینیں۔ اچھا، مرد کو کھانا پکانا نہیں آ رہا، اب وہ فون کرے گا، فاسٹ فوڈ میرے گھر پہنچ جائے، فوڈ کا بزنس فلورش کرے گا۔ فیملی میں پرابلمز آئیں گی، نفسیاتی مسائل پیدا ہوں گے، سائیکائٹرسٹ جو ہیں ان کا بزنس فلورش کرے گا۔ اس کے بعد ڈپریشن حد سے بڑھے گا تو انہیں میڈیکل مافیا جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ یہ پلان کر کے کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا نتیجہ کارپوریٹ ورلڈ کی سپورٹ ہوگی، نمبر 1۔ یہ تھا بزنس کے حوالے سے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ دیکھیں، جب آپ کا
خاندانی نظام کمزور ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. جب معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, اپنی بیسک ویلیوز سے, اپنی اقدار سے دور ہو جائے گا, اپنے نظریات سے دور ہو جائے گا, تو وہ معاشرہ یا وہ فرد یا وہ خاندان جس کی اقدار نہیں ہے, جس کی ویلیوز نہیں ہے, جس کے نظریات نہیں ہیں, جس کا کی بنیادی عقیدہ نہیں ہے, اس پر غلبہ پانا کتنا آسان ہو جائے گا. اب اس قانون میں جو آپ نے بتایا, اس میں باپ اگر بیٹی سے کہتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتی, تو بیٹی کیا کرے گی اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتی؟ تو وہ پولیس کو کال کرے گی, وہ کہے گی میرا باپ مجھے زبردستی کر رہا ہے, مجھے نماز پڑھنے کو کہتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ باپ کہتا ہے تم روزہ کیوں نہیں رکھتی, وہ پولیس کو کال کرے گی. باپ کہتا ہے کہ تم غیر مرد کے ساتھ فون پہ باتیں کیوں کر رہی ہو, وہ پولیس کو کال کرے گی. شوہر بیوی سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا, وہ آگے سے پولیس کو کال کرے گی. آپ نے خواتین کو کس قسم کی بے مہار آزادی دے دی. اس کا ذرا سوچیے تو صحیح کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. ایک یا دو خوشنما نعرے بیچ میں ڈال کے کہ یہ خواتین کا تحفظ ہے, مجھے تو خواتین کا تحفظ کسی ایک شق میں بھی نظر نہیں آ رہا. ہر طرف سے بیسیکلی یہ خواتین کو تباہ کرنے کے خلاف ہے. سوری, تباہ کرنے کے خلاف نہیں, تباہ کرنے کے لیے ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ خواتین کو تباہ کرنے کے لیے ہے, اور دوسرا اس بل میں جو باتیں بتائی گئی وہ واقعی میں نظر ایسا ہی آتا ہے. جہاں آپ نے بات کی کہ اسلام کی, کیا ہمارا اسلام جو ہے اس نے 1400 سال پہلے ہی خواتین کو تمام حقوق دے نہیں دیے؟ اگر وہی حقوق اس بل میں بھی ڈال دیے جائیں, کیا وہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس بل میں بھی ڈال دیا جائے, اس بل میں ہے, اس بل میں نہ ڈالے جائیں. میرا تو ہے کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ اس کی ضرورت پڑی, اور اس بل میں آج بھی وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارا اسلام تو عورت کو مرد کی کفالت میں دیتا ہے. مغرب کہتا ہے عورت اپنا خود کمائے, لڑکی بھی کمائے, ماں بھی کمائے, بیٹی بھی کمائے, بہن بھی کمائے, بیوی بھی کمائے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی کفالت میں ہے, بیوی ہے تو شوہر کی کفالت میں ہے, بہن ہے تو بھائی کی کفالت میں ہے, بوڑھی ہو گئی ہے تو بیٹے کی کفالت میں ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, اپنا اپنا سارا, آپ نے توڑ دیا اس چیز کو. تو اسلام نے جو حقوق دیے تھے ان میں سے ایک, میں جیسے پہلے کہا کہ اس میں تو وراثت کے حقوق کا ذکر نہیں ہے, اس میں تعلیم اسٹیٹ دے اور بندہ روکے اس کا ذکر نہیں ہے. یہ سارا کا سارا کچھ عورت کے حقوق کے نام پر عورت کو ٹریپ کرنے کا منصوبہ ہے. تو ہمارا جو اسلام ہے وہ کون کون سے ایسے حقوق ہے جو کہتا ہے کہ خواتین کو دینے چاہیے؟ اگر آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتانا چاہیے اس بل سے کمپیئر کر کے کہ اس میں یہ چیز بتائی گئی جبکہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے, اور کس میں کتنا تحفظ ہے. دیکھیں, یہ باتیں تو آپ کسی عالم دین کو, شیخ الحدیث کو, شیخ القرآن کو بلا کر پوچھیں گے. لیکن میں چند چھوٹی چھوٹی مثالیں میں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے ابھی سوال کیا تو میں نے جواب میں کہا کہ اس میں خواتین کے وراثت کا حق کا ذکر نہیں ہے. اس میں خواتین کی آزاد تعلیم, وہ تعلیم جو اسٹیٹ پرووائڈ کر رہی ہو فری آف کاسٹ, بندہ روکے اسے, اس کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے آگے آپ دیکھیں کہ مرد کی کفالت کا ذکر نہیں ہے کہ مرد اس کا ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اسے آزاد معاشرہ چاہتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے جنگ میں بھی عورتوں, بچوں, بوڑھوں کو کچھ نہ کہو. یہاں پر انہیں ایسے کسی قسم کے حقوق نہیں دیے جاتے. تو یہاں پر تو خواتین کو مذہب سے بھی دور کرنے کا بندوبست کر دیا گیا, کیونکہ اب اگر آپ بچیوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میری بچی پردہ کرے, اس قانون کے مطابق آپ کا یہ بچی کو کہنا کہ تم پردہ کرو کیا کہلائے گا؟ ہراسمنٹ. آپ کہتے ہیں کہ تم رات کو جلدی گھر آ جایا کرو, یہ کیا کہلائے گا؟ ہراسمنٹ. آپ کہتے ہو ٹی وی نہ دیکھو, وہ کہے گا ہراسمنٹ. تو آپ نے در حقیقت انہیں بے لگام آزادی دی, اور مغرب نے عورت کو بے لگام آزادی دے کر اپنے معاشرے کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ اب وہ اس غلاظت کو اگل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقی دنیا بھی ان کے ساتھ اگلے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ قانون اگر اتنا ہی اچھا ہے اگر یہ قانون, تو یہ قانون چائنا میں لاگو کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ بدھسٹ موجود ہیں, اور غالباً 95 to 97% بدھسٹ وہاں موجود ہیں. دنیا کی ایک آبادی ہے 1.25 ارب, وہاں پہ 1.5 ارب آبادی وہاں موجود ہے بدھسٹ کی. وہاں پر یہ قانون لاگو کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ والا ملک ہے, پڑوسی ملک بھارت ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ بتوں کا پوجتے ہیں, ہمارا ازلی دشمن ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ قرار دیتا ہے. یہ قانون وہاں پر بھی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تمام بین الاقوامی اداروں کا, استعمار کا, طاغوت کا انتخاب پاکستان کیوں ٹھہرا کہ اس بل کو یہاں پر لاگو کیا جائے؟ اس لیے کہ انہیں پاکستان کے مستقبل سے خطرہ ہے, انہیں پاکستان کی یوتھ سے خطرہ ہے, پاکستان کے نظریات اقدار سے خطرہ ہے. پاکستان جب بنایا گیا تو اس وقت بڑا معروف کلمہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں کلمے کی گونج موجود ہے, اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون موجود ہے. انہیں خطرہ اس نظام سے, ان اقدار سے ہے, ان اقدار کو توڑنا. تو ہماری ایوانوں میں کیا کوئی بھی مرد مجاہد نہیں ہے جو کہتے تو ہے کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے, مگر ایسے بل جب پیش ہوتے ہیں تو ان کے خلاف نہ تو کوئی بات کی جاتی ہے, نہ ہی کوئی آواز اٹھاتا ہے, نہ ہی کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا کوئی بھی مرد مجاہد نہیں ہے ہمارے ایوانوں میں؟ دیکھیں, اس میں دو باتیں آپ نے کہی. ایک ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ, لیکن انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ کون سی ریاست مدینہ. ایک ریاست مدینہ 1450 سال پرانی تھی, ایک ریاست مدینہ آج 21ویں صدی کی ریاست مدینہ ہے, جہاں پر اس وقت اسرائیل کے بارے میں بہت زیادہ نرم گوشے پائے جاتے ہیں, جہاں پر
न्यूम सिटी बनाया जा रहा है, जहाँ पे विजन 2030 के तहत एक शानदार बीच बनाई जा रही है, इसमें कई चीज़ें हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन हुक्मरानों से, उन स्पोक्समैन हज़रात से पूछना चाहिए कि आप जो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं वो 1450 साल पहले वाली थी या आज की रियासत मदीना, ये एक एम्बिग्यूटी है, हमें इसे क्लियर कर लेना चाहिए। नंबर 2, ऐसा कोई मर्द मुजाहिद है या नहीं जो इस बारे में बोले। तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इस मामले में जहाँ पे बैनुल अक़वामी ताकतों का मफाद शामिल हो, क्या अपोजिशन, क्या हुकूमती अरकान, क्या नीम मजहबी, नीम सियासी जमातें हैं, वो सब की सब एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आती हैं। वो अपने आप को झूठी तसल्ली देती हैं कि ये हिकमत अमली है, हम इस वक्त तागूत से नहीं टकरा सकते। वो अपनी बुज़दिली को, अपनी बेहमीयती को नाम देती हैं हिकमत अमली का। तो हमारे उलमा कराम और हमारे वकला ये दोनों इस बिल के अगेंस्ट क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जहाँ तक उलमाए कराम का ताल्लुक़ है, मैं ख़ुद ऐसे उलमा को जानता हूँ जिन्होंने गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान मुझसे रब्ता किया। उन्होंने मुझसे इसके की पॉइंट्स मांगे। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जुमे के खुतबे में इस बारे में लोगों से बात करनी है। इसका मतलब है कि उलमा में कुछ ऐसे सेंसिबल उलमा मौजूद हैं, अगरचे वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, मगर कुछ ऐसे मौजूद हैं जो इससे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस मौजू को उठा रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो मौलाना हज़रात हैं बेसिकली वो सिर्फ मस्जिद तक, वज़ू, नमाज, रोज़े के मसाइल तक महदूद होकर रह गए हैं, या स्टेट ने उन्हें वहाँ तक महदूद कर दिया है। उन्होंने अपने आप को एक आफाकी निज़ाम के मुताबिक ढाला नहीं है, वो इस पर बात नहीं कर सकते। एक वजह इसकी ये है। दूसरी वजह यह है कि इस बिल को टीवी पर, टॉक शोज़ पर, अखबारों में डिस्कस ही नहीं किया गया, डिबेट ही नहीं हुई, लोगों को पता ही कोई नहीं। तो लोगों का और उलमाए कराम का किरदार तो ये हो गया। जहाँ तक वकला का किरदार है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वकला तंजीमों पर आयद होती है, अच्छे वकला पर आयद होती है। वो वकला जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते हैं, वो वकला जो स्टेट की बका की जंग लड़ते हैं, हत्ता कि वो वकला जो अपनी अपनी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ते हैं। आज उन वकला का भी इम्तिहान है कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ अदालत में कैसे जाते हैं, कैसे स्टैंड लेते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो आइन है वो कहता है कि कोई कानून इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जाएगा। अगरचे बेशुमार कानून ऐसे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नया कानून आज शामिल हो गया, तो आप इसके ख़िलाफ़ कितना स्टैंड लेते हैं? ये स्टेट कानून इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये कानून आपके सोशल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, ये कानून आपकी इस्लामिक स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। तो इस वक्त सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, देखिए मैं और आप यहाँ बैठ के लोगों के जज्बात उभार सकते हैं, उन्हें हकीकत से आगाह कर सकते हैं, लोगों को पोशीदा पहलू दिखा सकते हैं, मगर आइनी जंग लड़ना, कानूनी जंग लड़ना, इस बिल को अदालत में चैलेंज करना, ये तो वकला तंजीमों का काम है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरी की पूरी सोसाइटी, जो उसका सेंसिबल तबका है, वो वकला की जानिब देख रहा है कि वो इस शिक को कब चैलेंज करते हैं, इसकी धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं और इसके अंदर छुपे हुए एजेंडे को कैसे बेनकाब करते हैं। मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई ना तो कोई बात की गई है, ना किसी किस्म का कोई चैलेंज किया गया है। क्या समझते हैं कि उन पे भी क्या किसी किस्म का कोई दबाव है? अच्छा, मैं ये नहीं समझता कि वकला को दबाव में लिया गया होगा, क्योंकि वकला ना तो सैलरीज लेते हैं, ना उनके वकालतनामे अमेरिका से या यूएन से मंजूर होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि या तो उन्हें उलझाया ऐसी जगहों पर गया है कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे, या उन्हें इसमें अपना मफाद नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि हम सब के सब, मैं और आप भी, हम अपना मफाद जहाँ नज़र आए वहाँ आवाज़ बुलंद करते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ लोगों को इकट्ठा करते हैं। देखिए इस्लामाबाद में क्या हुआ, इस्लामाबाद में वकला के चैम्बर्स गिराए गए और वो नाजायज़ चैम्बर्स थे, ठीक है ना। वकला ने उसके ख़िलाफ़ किस तरह का इत्तेहाद किया, उस गलत अमल के ख़िलाफ़ वो इकट्ठे हो गए कि हमारे मफाद को ज़िक पहुँचाई गई है। तो ये तो इस्लाम को ज़िक पहुंचाई गई है, नज़रिया पाकिस्तान को ज़िक पहुंचाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ज़िक पहुंचाई गई है, और ये सब के सब चुप हैं। तो मेरा ख्याल है कि वकला तंजीमें भी हैं, इनके भी पॉलिटिकल विंग होते हैं। इसमें से एक पीटीआई का विंग है, एक नून लीग का विंग है, एक पीपल्स पार्टी का विंग है, आज़ाद तो शायद बहुत कम हो। अब जब इनके पॉलिटिकल गॉड फादर्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, पॉलिटिकल गॉड फादर्स ने उसकी फंडिंग ली या थ्रेट में आ गए, उन्होंने इस बिल के बारे में खामोशी इख्तियार की, तो यही शायद उन्होंने हदायत जारी की हो अपने वकला विंग को कि आपने इस बारे में नहीं बोलना। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट इट सीम्स टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ना तो वकला बोलेंगे इसके ख़िलाफ़, ना ही हमारे उलमा कराम जो है वो कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाके बोल सके। ये मस्जिदों में क्योंकि उन्हें उलझा दिया गया है, मस्जिदों के मेंबर में बैठ के उन्होंने वही कुछ छोटी मोटी बातें वही करनी होती है, बड़े लेवल पे वो नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े उलमा कराम हैं जितने, वो भी किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। तो इसका मतलब कि एक आम बंदा जो है वो इन चीज़ों के अंदर दब कर रह गया है, चाहे जैसा मर्जी बिल पेश कर दिए हमारे ऐवानों में, आम बंदा उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता। और जो बड़ी तंजीमें हैं वो भी किसी न किसी दबाव का शिकार हैं या किसी न किसी के अंडर आती हैं जो इसके खिलाफ बात नहीं कर सकती। तो इस तरह तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि पेश होती रहेंगी और मंजूर होती रहेंगी। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब यहाँ पे एक सवाल है मेरे और आपके लिए और नाजरीन के लिए। वो सवाल ये है कि जिन इदारों को आप अपना इदारा समझते हैं, क्या वो आपके इदारे हैं?
جن نمائندوں کو آپ قومی نمائندہ سمجھتے ہیں یا صوبائی نمائندہ سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی پبلک اوپینین کی نمائندگی کرتے ہیں یا طاغوت کی استعمار کی نمائندگی کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب یہ بل پیش کیا گیا تو کتنے یونین کونسلوں سے پوچھا گیا، کتنی جگہ پر ڈیبیٹس کروائی گئیں، کتنی جگہ پر ٹاک شوز منعقد کیے گئے تاکہ لوگوں کی اوپینین لی جا سکے؟ اگر ایسا کچھ نہیں کیا گیا تو مجھے یہ کہنے دیجئے، انتہائی دکھ کے ساتھ کہنے دیجئے کہ نہ یہ نمائندے ہمارے ادارے ہیں اور نہ یہ ادارے پاکستان سے مخلص ادارے ہیں، کیونکہ یہ جن کی نمائندگی کر رہے ہیں انہی کے ادارے ہیں۔ شاید وائسرائے بٹھایا ہوا انہوں نے یہاں پہ، بلکہ وائسرائے بھی اس علاقے کی جو کرٹیکل سچویشن ہوتی تھی اس کے مطابق اپنے فیصلے کر سکتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں حکم آپ کا ہی چلے گا، مگر اس وقت میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حالات مناسب نہیں ہیں۔ مگر یہ تو من و عن جو آرڈر آتا ہے تسلیم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اندھے فالوورز، خواہ حکمران جماعت کے ہوں خواہ اپوزیشن جماعت کے ہوں، یہ اندھے فالوورز اپنے لیڈر کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرنا پتہ نہیں فرض عین سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس پروگرام میں آنے کے لیے اور ہماری عوام کو آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ اس بل کے اندر کیا نقصانات ہیں۔ اب جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو فالو کرنا، اس طرح کے بلوں سے خود کو بچانا اور اپنی فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے، اچھی باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں اور جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ اس کے باوجود بھی آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو برباد کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ پر عائد ہوگی۔ ڈیئر ٹو ٹاک سے اجازت دیجیے ہمیں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔